السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة شابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے۔ آیات رہیں گی 70 سے 76۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے کل کی باتیں ہی مکمل ہو رہی ہیں، کل کی باتیں ہی چل رہی ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو تو وہ طرح طرح کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، باریکیاں تلاش کرنے لگے۔ ان باریکیوں کے چلتے ہوئے سوالات میں وہ کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ اپنے رب سے کہیے کہ کلیئر کیجئے کہ اس گائے کی کیفیت کیا ہو، کنڈیشنز کیا ہو، ابھی بھی ہم کنفیوز ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ یہ گائے ہم پر ابھی بھی کنفیوژن کا سبب بن گئی ہے، ہم ذرا اس معاملے میں شک میں آ گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دے گا انا انشاءاللہ لمہتدون تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، صحیح راستہ مل جائے گا اور ہم قربانی کر دیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض۔ تب حضرت موسیٰ نے اور زیادہ ڈیٹیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو جو ٹرینڈ بالکل، یعنی جس کو تجربہ ہو زمینوں کو جوتنے کا یا پانی ڈالنے کا، ویسی گائے نہیں ہونا چاہیے، مطلب گھریلو ہونا چاہیے، نہ کبھی کھیت میں کام کیا ہو، نہ پانی بھروانے کا کام کیا گیا ہو، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا، اس پر کوئی داغ لگا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جلد بالکل کلیئر ہونا چاہیے، باڈی بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس پر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تب یہ لوگ کہتے ہیں قالوا لانا جئت بالحق، اب آپ ہمارے سامنے حق کو لے کر آ گئے ہو، فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس سے قربان کیا جبکہ وہ قربان کرنے والے نہیں تھے، یعنی کرنے والے تھے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ بولتے تو وہ ڈھونڈ بھی نہیں پاتے، اس طریقے کی گائے جتنی شرطیں ان لوگوں نے لگا لی تھی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب ایک نفس کو قتل کیا گیا اور تم اس میں بالکل جھگڑے میں آ گئے، اختلاف میں آ گئے کہ مارنے والا کون ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے، جیسا میں نے کل بتایا۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو رات میں قتل کر دیا، ایک جگہ اس کا جسم ڈال دیا، اب کا سارا اختلاف ہو گیا کہ مارنے والا کون ہے۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لو اور اس آدمی پر رکھ دو جو مردہ ہے، یعنی اس جسم پر رکھ دو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے مارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں کہ جو اللہ ابھی ہمارے سامنے زندہ کر کے بتا سکتا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس مقصد سے سارا عمل کروایا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کا، یعنی اس جانور کا، اس گائے کا ایک ٹکڑا لو اور اس جسم کے اوپر رکھو، اس پر ٹچ کرو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى،
इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को जिंदा करता है, व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है शायद कि तुम अकल रखने वाले बन जाओ। यानी अभी भी अगर तुम मरने के बाद की जिंदगी का इनकार करते हो तो देखो तुम्हारे सामने अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो ये देखने के बाद चाहिए कि तुम अक्ल वाले बन जाओ, शऊर वाले बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। उसके बाद कहा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, लेकिन ये सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल बड़े सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, तो ये तो पत्थर की तरह हो गए, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा शदीद हो गए। यानी पत्थर तो पत्थर, ये तो पत्थर से ज्यादा शदीद हो गए। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि पत्थर में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। कहा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बास पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनसे नहरें बहने लग जाती है, यानी पानी का चश्मा और नहरें बहना शुरू हो जाती है। बास पत्थर ऐसे होते हैं कि उनसे पानी बहने लगता है, यानी कहीं नहर बहती है, कहीं थोड़ा थोड़ा पानी बहने लग जाता है। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के डर से नीचे गिर जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ हैं पर डर के मारे लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा पहाड़ियों से पत्थर गिरते हैं, तो उसकी वजह बताई गई अल्लाह ताला का डर। यानी दुनिया में जितनी मखलूक है वो अल्लाह से डरती है, ये पत्थर भी अल्लाह ताला के डर से गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला उस चीज से गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो। यानी तुम्हारा हर अमल, तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी भलाई, हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खबर रखने वाला है। उसके बाद कहा अफततमऊन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यसमऊन कलाम अल्लाह। अब मोमिनों से अल्लाह खिताब कर रहा है, क्या तुम इस बात की ख्वाहिश रखते हो कि ये लोग ईमान ले आए, ये यहूदी ईमान ले आए? सुनो, इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताब को जानते हैं और जानने के बाद भी उसे बदल देते हैं। इनकी किताबों में निशानियां मौजूद है, इनकी किताबों में बताया गया कि अल्लाह के नबी आने वाले हैं, जानने के बाद भी उसे बदल देते हैं। मिन बादि मा अक़लू, जानने के बाद बदल देते हैं। वह हम यालमून, जबकि वो सब जानते हैं। यानी इसलिए आप ख्वाहिश मत रखो कि ये ईमान ले आएंगे, ये ईमान लाने वाले नहीं, ये जानते बूझते दिन को बदलने वाले लोग हैं। वाइजा लकुल लदीना, और उनकी दूसरी बात बताई, एक तो ये कि जानते बूझते बदलते हैं, दूसरा कहा वाइजा लकुल लदीना आमनु क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों के पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान वाले, यानी तुम्हारे सामने अच्छे बन जाते हैं। लेकिन जब अपने दरमियान अपनी सफ़ों में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम इन मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अपनी किताब में लिखी है। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इल्म खोला है ना, तुम्हें इल्म दिया है ना, तो तुम वो इनको क्यों बताते हो? अगर तुम बताओगे तो ये सारी चीज़ों को वो दलील बना लेंगे तुम्हारे खिलाफ, तो तुम ऐसा मत करो। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम शऊर नहीं रखते? यानी बनी इसराइल का अगर कोई इंसान ये बताता कि हमारी किताबों में नबी के आने की पेशिंगोई है, हमारी किताबों में बताया गया कि नबी आने वाले हैं, तो आपस में लड़ाई किया करते थे कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मत बताओ। अगर ऐसा बताओगे तो ये दलील पकड़ लेंगे ना, अल्लाह ताला के आगे बोलेंगे ना कि यहूदियों ने तो बोला था, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए इनको ये बातें मत बताओ, ये बातें बताना गलत है। ये इनकी खसलत थी, दीन को छुपाना, हक को छुपाना, जानते बूझते हक को ढांक लेना, हक लोगों के सामने जिक्र न करना, यह असलन यहूदियों का तरीका है। यहूदी इसी तरीके पर जिंदगी गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते रहेंगे। ये हक छुपाते हैं, हक को किसी के सामने आने नहीं देते हैं। ये हुआ तर्जुमा। अब इसके बाद आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज। नंबर 1, इन्नल बकरा तशाबहा, लुक अलाइक। तशाबहा यानी हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं। आप बोल रहे हो गाय, तो सब एक जैसी नजर आती है, कौन सी करें, एक जैसी नजर आ रही है सब, लुक अलाइक। ला दलूलुन, नॉट ट्रेंड, यानी बिल्कुल तजुर्बेकार ना हो कि पहले उसने काम किया हो, तजुर्बे वाली ना हो, पहले काम करने वाली ना हो। तुसीरुल अर्द, प्लाउज द अर्थ, जमीन को जोतने वाली। हल में जो गाय लगाई जाती है ना, हल चलाते हैं, जमीन जोतते हैं, वैसी नहीं होना चाहिए, यानी उसने ये काम नहीं किया होना चाहिए। मुसल्लमतुन, विदाउट एनी डिफेक्ट, उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, यानी पैर में दिक्कत हो, आगे के हिस्से में दिक्कत हो, आंख में दिक्कत हो, कान में दिक्कत हो, मुसल्लमतुन, कोई ऐब उसमें नहीं होना चाहिए। ला शियता, विदाउट एनी स्पॉट,
اس کی باڈی پر کوئی اسپاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک تو اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ٹوٹا پھوٹا کوئی حصہ رہے، دوسرا اس میں اسپاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا برائٹ کلر ہو، کہیں کوئی عیب اور نشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنی شدید چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لازم قرار دے دی تھی۔ الآن، ناؤ، اب تم حق لے کر آئے ہو۔ الآن وما کادو، they were not likely to do، وہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی قریب نہیں تھے کہ وہ کریں۔ وما کادو، وہ کرنے والے نہیں تھے۔ نفسن، امین، ایک انسان، ایک جسم۔ فداراتم، then you disputed، تم میں اختلاف ہو گیا۔ فداراتم، تم میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کنفیوژن ہو گیا۔ ببعضھا، with some of it، اس کا کچھ حصہ، کہیں پر ٹچ کرو، ببعضھا، کچھ حصہ۔ قست، ہارڈنڈ، قست مینس ہارڈنڈ، سخت، شدید، کڑک، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ترجمہ ہوتا ہے قست کا۔ اشد، ورس، اور زیادہ، یعنی صرف سخت نہیں ہوا، سختی پر سختی، اور زیادہ۔ اشد مینس اور زیادہ۔ یتفجر، فلوز، بہتی ہے، پتھروں سے نہریں بہتی ہیں، فلوز۔ یشقق، اسپلٹ، پھٹتی ہیں، یعنی پانی بہتا بھی ہے اور کئی بار پتھر پھٹ کر پانی نکلتا بھی ہے، دونوں چیزیں پانی میں پتھروں سے ہوتی ہے۔ یشقق، اسپلٹ، پھٹتا ہے اور بہتا ہے۔ یہبطو، فالس ڈاؤن، گر جانا۔ یہبطو مینس گر جانا۔ خشیت اللہ، فیئر آف اللہ، فیئر آف اللہ، اللہ کا ڈر۔ بغافل، ان اویئر، انجان، بغافل، انجان۔ اما، اباؤٹ واٹ، کس کے بارے میں۔ اما، ان، ما، یہ دو ورڈ ہیں۔ اما، کس کے بارے میں۔ افتطمعون، ڈو یو ہوپ، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو۔ افتطمعون، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو۔ فریق، گروپ، جماعت، فریق مینس گروپ، جماعت۔ یحرفونہ، دے چینج اٹ، انہوں نے بدل دیا، تحریف کر دی، بدل دیا۔ عقلوہ، دے انڈرسٹینڈ، انہوں نے جان لیا، یعنی جاننے کے بعد بدل دیا۔ عقلوہ مینس جان لیا، انہوں نے جان لیا۔ اتحدثونہم، ڈو یو ٹیل دیم، کیا آپ انہیں کہتے ہو، کیا آپ انہیں بتاتے ہو۔ اتحدثونہم، حدیث مینس ہوتا ہے بات کرنا، تو کیا آپ انہیں بتاتے ہو۔ فتح مینس اوپن، اوپن کرنا، یعنی اللہ نے جو تمہارے اوپر باتیں کھولی ہیں کیا تم انہیں بھی بتاتے ہو۔ لیحاجوکم، ڈسکلوزڈ، تاکہ وہ جو باتیں تم نے انہیں بتائی ہے وہ دوسروں کے سامنے کھول دیں، ظاہر کر دیں، اللہ کے سامنے جا کر بولیں گے۔ اللہ یہودیوں نے ہم کو بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ سب باتیں وہ اللہ کے سامنے ڈسکلوز کریں گے، کھولیں گے، اس سے مراد ہے لیحاجوکم۔ تقریباً یہ مشکل الفاظ جو ان آیتوں میں ہو سکتے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے، ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہماری سب سے اہم چیز وہ ہے تدبر۔ ہم نے ان آیتوں سے کیا سمجھا، ہم نے ان آیتوں سے کیا جانا۔ سب سے پہلی چیز، انشاءاللہ بولنے سے اللہ تعالی ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نہیں بولتے، ہم نہیں بولتے انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں جاؤں گا، انشاءاللہ یہ دکان لوں گا، انشاءاللہ وہ گاڑی لوں گا، نہیں، گھر بناؤں گا، اگلے سال یہاں جاؤں گا، اگلے سال وہ کروں گا، اللہ کام ہی نہیں ہونے دیتا، توفیق نہیں دیتا۔ اگر آپ انشاءاللہ بولیں تو اللہ تعالیٰ کام کو آسان کر دیتا۔ اور ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو شدت برت رہے تھے، یہ تو نبی کو پریشان کر رہے تھے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ بولا تو اللہ نے مدد کر دی۔ صرف انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی گائے دے دی جو گائے وہ تلاش کر رہے تھے، ہر عیب سے پاک گائے دے دی، ورنہ اتنا آسان نہیں تھا ملنا۔ کس وجہ سے ملی؟ انشاءاللہ کی وجہ سے۔
تو انشاءاللہ کی یہ وظیرت ہے کہ انشاءاللہ اگر بول کر آپ کوئی کام کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد کرے گا، راستے آسان کرے گا، توفیق دے گا آپ کو ضرور۔ نمبر 2، آپ جتنی شدت دین میں برتیں گے اللہ آپ پر اتنی شدت ڈالے گا۔ بال کی کھال، شدت۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا قربانی کرو، شدت برتتے چلے گئے، گائے ایسی ہو کیا، ویسی ہو کیا، کلر کیسا ہو، یہ جتنی شدت انہوں نے برتی اتنا اللہ نے معاملہ شدید کر دیا۔ تو آپ دین میں جتنی باریکیوں میں جائیں گے، جتنی شدت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی شدتوں کو ڈال دے گا۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ اسی لیے دین کے بنیادی احکامات جو ہمارے سامنے آتے ہیں نا، جیسے آئے ویسے ایکسیپٹ کرو اور عمل شروع کر دو۔ اگر زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر شدتوں کو ڈال دے گا۔ تو اس چیز کا ایک بندہ مومن کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے، آپ کے بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسے پتا چلا؟ وما کادو یفعلون، کرنے والے نہیں تھے، یعنی اللہ ان کے دل کے ارادوں کو جانتا تھا کہ وہ تو اللہ نے گائے دلا دی، ورنہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے، آپ ظاہر کرو یا نہ کرو، صاحب جانتا اللہ رب العالمین۔ اس لیے نیت خالص ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارا عمل میں بولتے ہیں نا، جیسے عید الاضحیٰ گئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک تمہارا خون گوشت نہیں جاتا ہے، تقوی جاتا ہے۔ نیت خالص رکھو۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ تم نیتوں کو خالص رکھو، کیونکہ تم جب چھری پھیرتے ہو نا، خون زمین پر گرنے کے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور 50 جگہ ہم کو بتایا گیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت ہمیشہ اچھی رکھو، خالص رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ آپ کیا دکھا رہے ہو اللہ وہ نہیں دیکھتا ہے، آپ کیا چھپا رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف دکھایا ہوا جانتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ نیت کو خالص رکھو، نیت خراب مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کے بارے میں بتا دیا کہ ظاہر میں تو گائے تلاش کر رہے تھے، پر اندر ان کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ کس نے ظاہر کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اور نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ نمبر 4، احکامات جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں دماغ لگانے کے بجائے عمل کر دینا چاہیے۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، دے دینا چاہیے۔ نماز پڑھو، پڑھ لینا چاہیے۔ غریب کی مدد کرو، کر دینا چاہیے۔ سلام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سچ بولو، جاسوسی سے بچو، حسد کینہ کپٹ سے بچو۔ جو اللہ بول دینا عمل کر لینا چاہیے، باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، زیادہ دماغ نہیں لگانا چاہیے جیسے بنی اسرائیل نے لگائے۔ اللہ نے سٹارٹنگ میں کہا تھا گائے قربان کرو، کر دیتے، بات ختم۔ دماغ لگایا، احکامات میں باریکیوں میں گئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ تو ہمیں بھی احکامات میں دماغ لگانے کی بجائے عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو کہتے مان لو، اللہ کے نبی جو کہتے مان لو، اور اس عمل کو اپنی زندگی بنا لو۔ عمل کرنے کی بنیاد پر رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، دنیا بھی آسان کرتا ہے، آخرت کو بھی الحمدللہ آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، چاہے آپ کتنا بھی چھپاؤ، صاحب باہر لے آئے گا اللہ رب العالمین۔ آپ نے قیامت کا منظر پڑھا ہوگا، قیامت کے منظر کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب برا انسان، بے عمل انسان، اس کا عمل نامہ اس کو دیا جائے گا نا، تو وہ چلا کر گئے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس نے تو چھوٹا بڑا سب لکھ دیا، کچھ بھی بچا ہوا نہیں۔ جو مجھے لگتا تھا میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، کچھ چھپنے والا نہیں اللہ رب العالمین سے۔ اس لیے بندہ مومن کو اپنے عمل کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی مثال سے سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی مثال سے سمجھائی۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کئی طریقوں سے ثابت کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دیکھو، مردہ مر گئی، پانی آیا پھر زندہ ہو گئی، پھر مر گئی، پھر زندہ ہو۔ تو جب زمین مرتی جی سکتی ہے تو انسان نہیں مرتا جی سکتا کیا؟
بالکل کر سکتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کئی مثالوں سے بات ثابت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے۔ جیسے اس مثال میں بتایا، مردہ تھا، کہا گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر ڈالو، وہ اٹھے گا، زندہ ہوگا اور بولے گا مجھے کس نے مارا ہے، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مردے کو زندہ کر کے یہ ثابت کروایا ان کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندگی دے گا۔ اصل وہی زندگی ہے، اصل وہی امتحان ہے۔ اگر وہاں نکل گئے تو جنت ہمیشہ ہمیش کی، اس کے بعد موت آنے والی نہیں، اور اگر برا عمل کیا تو جہنم ہمیشہ ہمیش کا، اس کے بعد موت آنے والی نہیں ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مثالوں سے سمجھایا ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں رونا چاہتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، نہیں رو پاتے ہم لوگ، دل شدید ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جب بار بار آپ گناہ کرتے ہیں نا، جب بار بار آپ حرام کی طرف جاتے ہیں نا، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنا شدید کر دیتا ہے، اچھائی برائی صحیح غلط کچھ نظر نہیں آتا، جو آپ کر رہے ہیں وہی صحیح نظر آتا ہے، باقی دل شدید ہو جاتا ہے، دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، دل بڑا شدید ہو جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ اس لیے ہمیں گناہ چھوڑنا چاہیے۔ آپ جتنے زیادہ گناہ کریں گے اللہ آپ کے دل کو اتنا سخت کر دے گا، جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اللہ آپ کے دل کو سافٹ اور نرم کر دے گا۔ دل کی شدت کی، دل کی سختی کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہوں کی زیادتی، اس کا ہمیں بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ اگلی چیز، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے مثال سختی کی کیوں دی، لوہے سے کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہا ہو یا دنیا کی کوئی بھی دھات ہو، اگر اسے گرم کیا جائے تو پگھل جاتی ہے، پر پتھر کبھی پگھلتا نہیں۔ اللہ نے گنہگار کے دل کو پتھر جیسا سخت بتایا ہے کہ وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چانس نہیں بچتا، اور اگر دھات ہو تو وہ گرم کرنے سے پگھل سکتی ہے، آگ میں پگھل سکتی ہے، لیکن پتھر کبھی پگھلتا نہیں۔ ویسے ہی گناہ کرنے والے کا دل اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس پر نصیحتیں کام نہیں آتی ہے، بڑی مشکل سے وہ سمجھ پاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ نیکسٹ، نمبر 9، اسی میں یا تو ایڈ کر لیجئے گا، نمبر 8 جو میں نے بتایا یا الگ سے لکھ لیجئے گا۔ سخت دل کسی کو فائدہ نہیں دیتا جبکہ پتھر سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سخت دل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی فائدے مند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اللہ کہہ رہا پتھر بھی جبکہ فائدہ دے دیتا ہے، لیکن یہ سخت دل کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ کیسا فائدہ دیتا ہے؟ کبھی اس میں نہریں بہہ جاتی ہیں، کبھی پھٹتا ہے تو اس سے پانی بہنے لگتا ہے، کبھی گرتا ہے لڑکتا ہے، تو اس کے اندر پھر بھی کہیں نہ کہیں نرمی ہوتی ہے۔ اور جو سخت دل ہوتا ہے نا وہ پتھر سے بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ پتھر تو پھر بھی فائدہ پہنچاتا ہے، پر سخت دل انسان کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سختی سے بہت زیادہ بچانا چاہیے، نرمی والی زندگی لانا چاہیے۔ نیکسٹ، ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پتھر کے بارے میں کہہ رہا ہے، بعض قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پتھر جو گرتے ہیں نا یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنی مخلوق ہے ساری مخلوقات اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہے۔ سوچیے انسان کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اسے بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سینس دیے، سمجھنے کی طاقت دی، عقل دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت دی، پتھر کے پاس تھوڑی ہوتی۔ یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہے وہ سب کی سب اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، انجان نہیں ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اب جو غافل نہیں ہے اس کو میں کیا چھپاؤں گا اس سے؟ ماں باپ سے چھپا لیا، پڑوسی سے چھپا لیا، تعلقات سے چھپا لیا، ارے اللہ سے کہاں چھپانے جاؤں گا؟ اللہ سے کچھ چھپا پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، انجان نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم پر، اس کے جاننے پر بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انجان ہو اور جانتا نہ ہو۔ اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ دین میں تبدیلی کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، جو آج ہمارے یہاں کئی مسلمان بھی کرتے ہیں۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال،
یہ کر سکتے وہ کر سکتے، دین کی گلیاں دین کی دکانیں چلا رہے ہیں، اپنے اعتبار سے حلال حرام بنا رہے ہیں، اپنے اعتبار سے احکامات کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنا خود استعمال کرتے ہیں اگر تو اسے حلال مکروہ بنا ڈالتے ہیں، اور کوئی اور کرے تو اسے حرام بنا ڈالتے ہیں۔ جو دین کی تحریف کا کام ہمارے یہاں لوگ کر رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جبکہ آپ قرآن کو بدل نہیں سکتے۔ قرآن تحریف سے پاک ہے، قرآن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآنی احکامات اس کے ترجمے میں لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ ایسی چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین میں تحریف ہے اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نیکسٹ، منافقت حرام ہے، جو ہے وہ سامنے آؤ، دو چہرے لے کر مت گھومو، سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مومنوں کے پاس آتے بولتے ہم ایمان رکھتے ہیں، جب پیچھے جاتے بولتے ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منافقت پسند نہیں ہے، دو چہرے رکھنا پسند نہیں ہے، جو ہو سامنے آ جاؤ، جو ہو بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ دو چہروں کو اور منافقت کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس چیز کا بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ جیسا رہے ایک جیسا بن کر رہے، ڈر صرف اللہ رب العالمین کا۔ نیکسٹ نمبر 14، علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے، علم کا ڈھیر لگا پڑا ہے پر عمل میں زیرو، عمل نہیں کرتے۔ علم کے بعد عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ سارا علم رکھتے تھے، ما عقلوہ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ جاننے کے بعد بھی تحریف کرتے تھے، تو جاننے کے بعد عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، ہر بھلائی پر عمل کرتا ہے، ہر برائی سے بچتا ہے۔ مومن تحریف کا کام نہیں کرتا، جانتے بوجھتے بے عمل نہیں ہوتا، اور اگر یہودیوں کے راستے پر ہے تو جانے کا پر عمل نہیں کرے گا۔ گناہ ایمان اور نیک عمل سے روکتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے؟ ارے ان کے گناہ ایسے کہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ انسان کو ایمان اور نیک عمل سے روکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ پاتے، روزے نہیں رکھ پاتے، قرآن نہیں پڑھ پاتے، صدقہ خیرات نہیں کر پاتے۔ اگر ایسا ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو کرو استغفر اللہ، گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو، چھوڑ دو، کیونکہ گناہ انسان کو ایمان اور نیک عمل سے روکتا ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو آپ مومن بنانا چاہتے ہیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، تو انشاءاللہ نیکی کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے نیکیوں کے راستے کھول دے گا۔ آخری پوائنٹ، عمل۔ ایمان لاؤ، منافقت سے بچو، نفاق مت رکھو اپنے اندر، دو چہرے مت رکھو اپنے اندر، جو ہو سامنے بن کر آ جاؤ، جیسے ہو ویسے آ جاؤ، بدلو اپنے آپ کو، منافقت مت اپناؤ۔ اللہ سے ڈرو، وہ سب جانتا ہے، اللہ سے ڈرو، وہ سب جانتا ہے، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ نیکسٹ، دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرو، بڑا شدید ہو گیا ہے دل۔ نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، عذاب کو یاد کرو، اللہ کی سختی کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یاد کرو۔ یہ ساری چیزیں دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ حالانکہ میرا اس پر لیکچر موجود ہے، دلوں کو نرم کرنے کے طریقے، آپ چاہیں تو اس میں اور تفصیل دیکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا یاد رکھیں، آخرت، موت، قبر، یہ سب چیزیں انسان کے دل کو ذرا نرم کرتی ہے، تو انہیں یاد کر کر اپنے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آخری، اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ کا ہر حکم، جو اللہ رب العالمین کہتا ہے، جو اللہ رب العالمین فرض کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین بتا دے کرنا کرنا، نہیں کرنا نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات بتا دے اس پر عمل کرنا، اسے اپنی زندگی بنانا ہے، اسے اپنی زندگی ہم بنائیں گے انشاءاللہ، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، تبھی اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، ان آیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن سے ہمیں محبت پیدا فرما، اس قرآن کو ہماری زندگی اور آخرت میں نور بنا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیرے آگے محتاج ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔